बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ کے ساتھ 140 پھل اور میوہ زمین پر بھیجے۔ ان میں سے 40 وہ پھل تھے جو مکمل طور پر کھائے جاتے تھے، جیسے انگور اور انجیر، اور 40 قسم کے ایسے درخت تھے جن کا اندر والا حصہ کھایا جاتا اور باہر والا پھینکا جاتا تھا، جیسے بادام، اخروٹ وغیرہ، اور 40 قسم کے ایسے پھل تھے جن کا باہر والا حصہ کھایا جاتا اور اندر والا پھینکا جاتا، جیسے آم اور آلوچہ وغیرہ۔ حضرت آدم جس ٹہنی کو توڑنے کا ارادہ کرتے، اللہ کا نام لیتے وہ سر سبز ہو جاتی اور پھل دینے لگتی، مگر جب حضرت حوا نام لیتی سر سبز تو ہو جاتی مگر پھل نہیں دیتی۔ اگر حضرت آدم نے حضرت حوا کو ٹہنیاں توڑ کے دی ہوتی تو آج روئے زمین پر کوئی بے ثمر درخت نہ ہوتا۔ حضرت آدم جس درخت کی ٹہنی لگاتے شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا، لیکن جب انگور اور ہرما کی لگاتے تو شیطان حصے کا مطالبہ کرتا اور سر سبز نہ ہونے کی دھمکی دیتا۔ حضرت آدم نے کہا کہ صبر کرو، جبرائیل کو آنے دو، جو وہ کہیں گے ویسا کریں گے۔ جبرائیل آئے تو حضرت آدم علیہ نے واقعہ بیان کیا تو حضرت جبریل نے حصہ دار بنانے کی تجویز دی تاکہ شیطان کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت آدم نے تیسرے حصے کا کہا تو شیطان نے انکار کیا، اور آدھے حصے کا کہا تو پھر بھی راضی نہ ہوا اور کہا کہ اس کا 2/3 مجھے دو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت آدم نے جبرائیل کے اشارے پہ اسے 2/3 حصہ دے دیا تو تب سے خدا پاک نے حکم فرمایا اگر کھجور یا ہرما کے پانی کو ابالا جائے جب تک اس کا 2/3 حصہ ضائع نہ ہو جائے اس کا پانی پینا حرام ہے، وہ شراب ہے اور نجس ہے، کیونکہ جب شیطان اس کا حصہ دار بنا تو اس نے وہاں پودوں کے ساتھ پیشاب کیا اور چلا گیا اور وہاں بدبو پھیل گئی۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل شراب کو حرام قرار دینے والے ولید بن المغیرہ تھے، جو مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے والد تھے۔ تاہم اس سے قبل جزیرہ العرب کے سرداروں اور نمایاں شخصیات میں کچھ ہستیاں ایسی موجود تھیں جنہوں نے شراب کو حال لگانا پسند نہیں کیا اور اپنی محفلوں کو اس شے سے خالی رکھا تھا۔ ایسی شخصیات میں سیدنا عبد المطلب بن ہاشم، شیبہ بن ربیعہ، عثمان بن عفان، ورقہ بن نوفل اور کئی دیگر ہستیوں کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ شراب وہ مشروب ہے جسے پلانے کا پہلا تجربہ ابلیس نے حضرت قابیل پر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کا درخت لگایا تو ابلیس کو اس کا ٹیڑھا ترچھا پن بہت پسند آ گیا اور اسے اپنا پسندیدہ پودا قرار دیتے ہوئے اس کی آبیاری کی ذمہ داری لینے کا اعلان کر دیا۔ سوچ بچار کے بعد ابلیس نے اسے پانی کی بجائے خون پلانے کا پلان بنایا، جس کے لیے اس نے ایک خوبصورت طاؤس کو لا کر ذبح کر دیا اور اس کا خون انگور کے پودے کی جڑوں میں ڈال دیا۔ مور کے خون سے سینچ کر پودا بڑھنے لگا اور اس پر نرم پتے نکل آنے لگے۔ خون کا کمال دیکھ کر ابلیس ستم ظریف نے دوسرے مرحلے میں اس پر بندر کی گردن کاٹ کر رکھ دی اور اس کا خون بھی پودے کی جڑوں میں ڈال دیا۔ بندر کا گرم گرم خون پی کر مستی سے بڑھنے والے پودے پر جب گچھے لگنے لگے تو ابلیس نے آ کر اس پر ایک تازہ دم شیر کی بھی قربانی دے ڈالی۔ شیر کا خون بھی اس کی جڑوں کو سیراب کرنے لگا۔ پھل پکنے کے قریب آ گئے تو ابلیس نے اس پر ایک تازہ دم جوان سور خنزیر کو بھی لا کر کاٹ دیا۔ واقعہ نگاروں کا ماننا ہے کہ انگور کی شراب میں آج بھی یہی 4 خصوصیات موجود ہیں۔ شراب کے ابتدائی گھونٹ بھرنے سے چہرے پر طاؤس جیسی تازگی، خوبصورتی اور حشاشت نکھر آتی ہے۔ نشہ چڑھنے پر بندر بولنے لگتا ہے، تالیاں بجانے، ہلنے، جھومنے اور رقص کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نشہ پکنے پر شیر کی عادات شروع ہونے لگتی ہیں، غصہ بڑھ جاتا ہے، چیزیں توڑنے کے لیے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں اور لڑائی کرنے کو دل کرتا ہے۔ نشہ اترنے کا مرحلہ شروع ہونے کے ساتھ سور کی خصلتیں پینے والے کو گرفت میں لے لیتی ہیں۔ خمار، خاموشی، سستی، نیند کا غلبہ، اعصاب میں کمزوری اور کپاہٹ طاری ہو کر انسان پر خود سپردگی اور غفلت کا ایک اعصاب شکن دور طاری ہو جاتا ہے، اور یوں مور جیسی نشاط و پھرتی سے شروع ہونے والا دور مایوس کن خزاں میں ڈل کر زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اسپیشل سٹوری ٹائم کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔